گفتگو چل رہی تھی تفسیر بالدرایا پر۔ تفسیر بالدرایا میں 5ویں نمبر پر ہے البحر المحیط۔ امام ابو حیان اندلسی رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 745 ہجری۔ یہ تفسیر 10 جلدوں میں دارالفکر سے طبع ہے۔ امام ابو حیان رحمہ اللہ نے اس تفسیر میں زیادہ تر نحوی مباحث کو ذکر کیا، چونکہ ان کا تعلق علم نحو کے ساتھ زیادہ تھا اور انہوں نے تذکرۃ النحات کے نام سے نحویوں کے حالات بھی ذکر کیے ہیں، تو اس تفسیر میں بھی یہ جا بجا نحوی مباحث، نحوی تراکیب کو ذکر کرتے ہیں۔ اس لیے پڑھتے ہوئے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ کوئی نحو کی کتاب ہے۔ نحوی اعتبار سے جو بھی اشکال سامنے آئے تو اس تفسیر میں عموماً اس کا حل موجود ہوتا ہے۔ اس لیے جن حضرات کا شغف علم صرف اور نحو کے ساتھ زیادہ ہے، تو اگر کسی آیت کے ذیل میں نحوی اعتبار سے کوئی اشکال، کوئی اعتراض سامنے آئے تو اس تفسیر کا مطالعہ کیا جائے تو انشاءاللہ اس تفسیر میں اس کا حل موجود ہے۔ انہوں نے استفادہ تفسیر کشاف، تفسیر بیضاوی، معالم التنزیل اور ابن جریر سے کیا ہے۔ البتہ یہ اہل سنت والجماعت کے نقطہ نظر پہ چلے۔ اس میں انہوں نے، جیسا کہ علامہ زمخشری نے اعتزال کی آراء ذکر کی تھیں، انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اہل سنت والجماعت کے مسلک کو ذکر کیا۔ آیات کی تشریح مختصر مگر جامع کرتے ہیں۔ اہل سنت کی جو اجماعی آراء ہے اور اجماعی مسائل ہے، ان کی قدر تفصیل سے وضاحت کرتے ہیں، جیسے حیات عیسیٰ کا مسئلہ ہے۔ اسی طرح وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، ان آیات کے ذیل میں انہوں نے مختصر مگر جامع وضاحت کی۔ فرق باطلہ کے مستدلات، ان کی آراء بھی ذکر کرتے ہیں اور اس کی تردید بھی کرتے ہیں۔ ان کا اسلوب شروع سے لے کر آخر تک یکساں رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ جس طرح بعض مفسرین ابتدا میں بہت تفصیل سے لکھتے ہیں اور بعد میں بہت اختصار سے، بلکہ انہوں نے شروع سے آخر تک ایک ہی اسلوب میں تفسیر کو حل کیا۔ مشکل صیغوں کی تعلیل بھی کی گئی ہے۔ جہاں کوئی صیغہ انہیں مشکل نظر آیا تو انہوں نے اس کی وضاحت کی ہے۔ بعض مقامات پر قرآن کریم کی عربیت کے لحاظ سے فوائد اور نکات بھی ذکر کیے ہیں۔ اس میں اسرائیلیات کا تذکرہ بہت کم ہے۔ غیر مستند روایات اور آثار سے انہوں نے گریز کیا ہے۔ عموماً جہاں روایات ایسی لائی بھی ہیں تو صیغہ مجہول سے اس کے ضعف کی طرف نشاندہی کر دی ہے۔ تو یہ تفسیر اس لحاظ سے مفید ہے کہ اس میں تفسیر بالدرایا کے لحاظ سے روایات کے ساتھ ساتھ درایت کو بھی ذکر کیا گیا ہے۔ البتہ اس میں جو چیز غالب رہی ہے وہ نحوی مباحث، نحوی تراکیب ہیں۔ اس لیے اگر کوئی اس تفسیر کا مطالعہ کرنا چاہے تو اس بات کو سامنے رکھے کہ اس تفسیر کا عنوان نحوی مباحث ہے۔ یہ تفسیر اس لحاظ سے ماخذ رہی ہے کہ ائمہ نحات نے اس سے بڑا استفادہ کیا، بعد میں آنے والے نحوی حضرات نے اس سے مباحث ذکر کی۔ تو مدارس میں پڑھانے والے اساتذہ اگر اس تفسیر کو مطالعے میں رکھ کر طلبہ کے سامنے صرفی اور نحوی فوائد ذکر کرے، اس سے طلبہ کی استعداد میں اضافہ ہو۔